میرے جی میں ہے کہ ایک ایسا سبق میں آج دہراؤں جو میں نے آپ سے پہلے کئی سال پہلے 2015 میں وہ سبق دہرایا تھا اور اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ 2015 سے پہلے بھی وہ سبق میں نے دہرایا تھا اور ہم نے مل کے یاد کیا تھا۔ وہ ایک دعا ہے، رزق مجھے نہیں ملتا، صحت مجھے نہیں ملتی، مسائل میرے حل نہیں ہوتے، مشکلات میری دور نہیں ہوتی اور ناکامیاں ہمیشہ میرے قریب رہتی ہے، ذلت اور رسوائی میرے حصے میں ہے، ناکام ہوں، کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، منزل کے قریب پہنچ کے دور ہو جاتے ہیں، عزت نہیں، صحت نہیں، خوشیاں نہیں، خوشحالیاں نہیں۔ عبادت کر کے اس کا ثواب بظاہر نظر نہیں آتا کہ آپ کو کوئی خوشبو آئے، آپ کو کچھ سایہ آئے، آپ کے اوپر بادل سایہ کر دے، اور گناہ کر کے بظاہر آگ نظر اور بچھو نظر اور بے برکتی نظر نہیں آتی، پر ہر گناہ نسلوں کے لیے لکھا جا رہا اور ہر ثواب اور نیکی نسلوں کے لیے کچھ فیصلہ کروا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، مجھے زندگی میں ایسے لوگ ملے ہیں دکھیارے غم کے مارے، مسائل اور مشکلات کے مارے، یا تمنگری خوشحالی اور مال و دولت ان کے پیچھے ہے خود، مجھے ایسے لوگ ملے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں، ہم تو اپنے بڑوں کا مال اور لنگر لے رہے ہیں، کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ مال اور دولت اور تمنگری میں اس لیے آگے ہیں ہم کہ بڑوں نے محنت کی تھی اور بڑوں نے کوشش کی، اور بڑوں کی کوشش اور بڑوں کی محنت سے نظام خیر کا آج ہمارے ساتھ ایک دعا کے ساتھ، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دعا میں نے بتائی تھی اور اس دعا کی طاقت اور تاثیر میں نے آپ کو بتائی تھی۔ آج وہ سبق دہرا رہا ہوں۔ بے شمار ہمارے ایسے مخلصین ہیں جنہوں نے یہ سنی ہی نہیں تھی، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو علم ہی نہیں تھا اور جن کو خبر ہی نہیں تھی، لیکن اس دعا کی طاقت اور تاثیر جس نے بھی آزمائی ہے اسے ہمیشہ برکتیں اور خیریں اور دنیا آخرت کی ہمیشہ کی خوشیاں اور خوشحالیاں ملی ہیں، جس نے بھی یہ دعا آزمائی ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس دعا کو عرض کروں گا کہ یہ دعا ہے کیا، میری بات پہ آپ توجہ کیجئے گا۔ یہ دعا ہے کیا؟ اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ انسان کا مزاج ہے کہ اس کے لیے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی چیز نہیں ہے، اس سے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی نہیں ہے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں، اس سے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اللہم اغفر لی، میری مغفرت فرما۔ اچھا کہتے ہیں نہیں اللہ، ماں باپ تو ہے نا، آخر ماں باپ سے محبت ہے، والدی، میرے ماں باپ، اور ماں باپ کے ساتھ اس کا کنبہ پورا ہو جاتا ہے، فیملی اس کی پوری ہو جاتی ہے، وہ اور اس کے والدین، اس کی فیملی پوری۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، اور مومن تمنگر ہوتا ہے، اور مومن مالدار ہوتا ہے، سخاوت کا مالدار، تمنگری کا مالدار۔ مومن کے مزاج میں سخاوت اور تمنگری ہوتی ہے، کس چیز کی؟ اعمال کی، اور اس چیز کی کہ مومن ہمیشہ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے۔ مومن کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے، اور دوسروں سے مراد امت، ساری انسانیت، سارا عالم، اس کے لیے بہت زیادہ سوچتا ہے۔ یہ مومن کا مزاج ہے، یہ مومن کی طبیعت ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ سوچتا ہے۔ اب اللہ پاک جل شانہ کے حبیب نے ایک سوچ دی ہمیں، جس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی، میرے والدین کی، وللمؤمنین، اب سنیں،
اب آگے نظام چل رہا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اے اللہ میری جتنے دنیا کے مومن ہیں اور جتنے دنیا کی مومنات ہیں اور جتنے دنیا کے مسلم ہیں اور جتنی دنیا کی مسلمات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، معاف کر دے۔ یقین جانیے ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ جذبہ ہے کہ لوگوں کو بلا بلا کے اور لوگوں کو بٹھا بٹھا کے اللہ کا نام بتانا اور اللہ کا نام دل میں سجانا اور اللہ کی معرفت کا پودا کہ نفی اسبات دا پانی ملیا، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو تے نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھولن تے آئی ہو تے مرشد باہو ہر دم جیوے جائے بوٹی لائی ہو۔ یہ جذبہ مزاجوں اور طبیعتوں میں اتر جائے، یہ جذبہ کہ اللہ میری مغفرت فرما، اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی، سارے عالم کی اور مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے، فرمائے جو بندہ 27 بار یہ پڑھے گا، 27 بار یہ پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ کا وعدہ ہے، اس کے حبیب کا فرمان ہے کہ اللہ پاک غیب کے خزانے سے اللہ اس کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ ایک وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ سن لیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایسے لوگوں میں اللہ اس کو شامل کر دیں گے جو مستجاب الدعوات ہیں۔ اور مستجاب الدعوات کون ہوتے ہیں؟ ان کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، ان کے لیے نفل پڑھنا ضروری نہیں، ان کے لیے وظیفہ پڑھنا ضروری نہیں، ان کے لیے لمبے سجدے ضروری نہیں، لیکن مومن کے لیے ضروری ہیں۔ میں مستجاب الدعوات جب بندہ ہو جاتا ہے، لیکن مومن کا آخری وقت تک، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تصویر پکڑی ہوئی تھی، کسی نے کہا حضرت اتنے بڑے مقام کے بعد اب بھی آپ نے تصویر پکڑی ہے؟ فرمانے لگے جس تصویر سے اس مقام تک پہنچا اس کو چھوڑ دو۔ میں مستجاب الدعوات کی بات کر رہا ہوں، جب بندہ کے اللہ سے معاملہ، اللہ کے ساتھ رابطہ، خصوصی رابطہ ہو جاتا ہے، پھر ایک نظام اور چلتا ہے۔ وہ نظام یہ ہے، وہ اشاروں میں چلتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں جا رہے تھے، خستہ حال تھا، لوگوں نے کہا بابا ہے اس سے ذرا مذاق کریں اور اس کے ساتھ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کریں، تو وہ مذاق کرنے لگ گئے، اور مذاق کرتے کرتے کسی نے چلکا پھینکا، کسی نے بات کی، کسی نے کیا کہا۔ وہ جو کشتی کا کنڈکٹر کہوں کیا کہوں، کشتی کا، وہ جب کرایہ لینے آیا تو انہوں نے ایک درہم دیا، تو اس نے کہا بابا یہ کھوٹا ہے، اس نے اٹھا کے پھینک دیا، حالانکہ وہ کھوٹا نہیں تھا۔ اس نے کہا سارے مذاق کر رہے ہیں، اس مذاق میں بھی اپنا حصہ ملا لوں۔ اب اٹھا کے انہوں نے کہا اس کو نیچے پھینک دو سمندر میں۔ یہ لوگوں کو کھوٹے سکے دیتا ہے، زہری شکل فقراء درویشوں جیسی ہے، اولیاء جیسی، اللہ والوں جیسی۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ آپ اٹھا کے پھینک رہے ہیں، بس ایسے اوپر دیکھا، کچھ بھی نہیں کیا، ایسے اوپر دیکھا۔ یہ ہے مستجاب الدعوات۔ میں ایک صرف مستجاب الدعوات کا میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، یہ ہے مستجاب الدعوات۔ بس ایسے اوپر دیکھا، اوپر دیکھ کے نا تو کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ میں درہم لے کے آ گئے، ایسے دیکھ کے کہنے لگے یہ درہم میرا ہے، باقی نہیں ہے، اور کہا یہی تھا درہم، اور وہ حیران ہو گئے، اور وہ خادم سارے پاؤں پڑ گئے کہ حضرت معاف فرما دیں، ہم نے آپ کے مقام کو پہچانا نہیں تھا۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے، میری بات غور سے سنیں، اللہ پاک جل شانہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھایا یا نہیں اٹھایا، بس اسے اشاروں میں زندگی کا رابطہ ہو گیا، اور پھر ہاتھ اٹھایا بھی ہے تو منہ پہ پھیرنے سے پہلے فیصلے کروا لیتا ہے۔
وعدہ ہے جو اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 بار، صرف 27 بار پڑھے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو مستجاب الدعوات ہیں، یعنی مستجاب الدعوات بس یوں اللہ سے کہیں گے اور اللہ کر دے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس کے پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوگا، اس کا پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوگا۔ اور سنیں، اور میں اس کے پڑھنے والے کی عمر دراز ہوگی۔ اور عجیب بات بتاؤں، میں ایک اس کی فضیلت میں نے پڑھی کتابوں میں، حیرت ہوئی، اور وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اور میں جو یہ وظیفہ پڑھے گا، جو یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دے گا۔ اتنا اللہ کے ہاں اس کا مقام، اس کی اہمیت ہوگی کہ یہ ذریعہ بن جائے گا مخلوق کو رزق دینے کا۔ دے گا تو اللہ، اور اس کے ذریعے سے دے گا۔ تو سوچو، جس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق ملے گا، خود اس کو کتنا ملے گا۔ ساری تسبیحات پڑھیں جو آپ پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کریں، آپ تہجد پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ قرآنوں کے قرآن ختم کریں، جو معمولات، جو تسبیحات، جو اذکار آپ کے ہیں ضرور کیجئے، لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہو جو خصوصی ہو، اور جس کو میں ٹارگٹ بنا کے، نشانہ بنا کے، کہ میں نے اس کو روزانہ اتنا پڑھنا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسائل دنیا آخرت کے حل کروانے ہیں۔ اس کی ایک اور برکت میں نے دیکھی ہے اس وظیفے کی، اور میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں۔ اس وظیفے کی ایک اور برکت دیکھی ہے، وہ یہ برکت دیکھی ہے، وہ یہ برکت دیکھی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا، جو شخص اس کو پڑھے گا، اللہ اس کی نسلوں کو فقر سے بچاتے ہیں، غربت سے بچاتے ہیں، تنگ دستی سے بچاتے ہیں۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسا عمل ہے، میں جب جو چیز جس وقت جیسے جو مانگو مل جاتی۔ میں نے اس کو ایسے دیکھا ایک تو، اور وہ دعوے کے ساتھ بات کر رہا تھا، جب جو جس وقت جیسے جو چیز مانگو مل جاتی مجھے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ آپ کا بتایا تو ہے۔ کون سا؟ کہا یہی دعا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کو میں بڑے خشوع سے اول آخر 3 دفعہ درود پاک یا 1 دفعہ درود پاک پڑھتا ہوں، اور دھیان سے 27 بار پڑھ کے پھر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اسی وقت مل جاتی ہے یا چند دنوں میں مل جاتی ہے، مجھے تو یاد نہیں آج تک میں نے یہ کیا ہو اور میری دعاؤں میں تاثیر نہ ہو۔ میں اس کو ایسے دیکھ رہا تھا، اور میرا من کہہ رہا تو سچ کہتا ہے، تیرا بول سچا، تیرا جذبہ سچا، تیری بات سچی، تو بالکل سچ کہتا ہے، اور تو نے جو کہا سچ کہا۔ تجھے یقین کی دولت مل گئی ہے، اور وحی کی تاثیر، یہ دعا وحی ہے۔ وما ینطق عن الہوی، میرے حبیب اپنے طور پہ کچھ نہیں فرماتے، وہ چیز جو ہم قرآن میں حدیث میں وحی کر دیں، یہ وحی ہے، اور اس وحی کی برکت ہے، اس کو وحی کی برکت مل گئی ہے، اور یقین کی دولت مل گئی ہے۔ کمال ہے یقین کی دولت اس کے ساتھ۔ یقین سے کہہ رہا تھا، اور بہت اعتماد سے کہہ رہا کہ میں نے یہ 27 دفعہ پڑھی ہو اور میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ سوچیں، وہ رمضان کے علاوہ بات کر رہا تھا، اور صرف 27 دفعہ بات، اور ہمیشہ پڑھتے ہوئے ایک تصور ضرور رکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی جو ہے تاثیر اللہ کے ہاں مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے۔ مسنون دعاؤں نے، بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ آیا کیا بات ہے! یقین جانیے، میں بات اکثر دہراتا ہوں، ایسی دل میں ایک تاثیر اور ٹھنڈک اٹھتی ہے کہ قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ مسنون دعائیں اوپر سے آئی ہیں، تو جو آنے کا راستہ جانتا ہے وہ جانے کا راستہ بھی جانتا ہے۔
نے مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوں، مسنون دعائیں قبولیت کے راستے جانتی ہیں۔ یہ مسنون دعا ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آئے کریم شخص تو اللہ کو بڑا پسند ہے نا، جو اللہ کی مخلوق کے لیے مانگتا ہے۔ قیامت کے دن ہوگا، ایک بندہ ہوگا، اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی۔ اب اس کہے گا میری ایک نیکی سے کیا بنتا ہے؟ اور ایک شخص ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن، اس کی ایک نیکی کم ہوگی۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں ماں باپ بہن بھائی سب ساتھی سب راہیں چھوڑ جائیں گے، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے گا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، اور اس بندے کے پاس کہے گا ایک نیکی کم ہے، تو کہے گا لے لے تو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ نیکی مل گئی۔ اللہ جاننے کے باوجود فرمائیں گے کس نے دی آج کے دن؟ جب مائیں اپنے بچوں کو بھول گئی، اور بھائی اپنے بھائی کو، ماں اپنے بیٹوں کو، اولاد نسلوں کو، ہر چیز نفسا نفسی، تو اس بندے کو لے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ پاک اس بندے کو دیکھ کے نا پتہ کیا فرمائیں گے؟ کیا تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے؟ تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے؟ جا تو نے اس پہ کریمی کی، میں نے تجھ پہ کریمی کی، اور تم دونوں کو اکٹھا جنت بھیج دی۔ اس کریم کو اپنے بندوں کے ساتھ کریمی بہت پسند ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ محبت بہت پسند ہے، آخری درجے میں پسند ہے۔ اب آپ خود سن، مال کا سخی، دعاؤں کا سخی، مانگنے کا سخی، عنایات لینے کا سخی، اور امت کو دینے کا سخی۔ یا اللہ میری مغفرت کر دے، نہ میرے والدین کی مغفرت کر دے، نہیں اللہ ابھی میرا میسج پورا نہیں، ابھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، اللہ تمام مومنین مومنات کی کر دے، نہیں اللہ جو صرف کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، صرف کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، کتنے ملک ایسے ہیں میرا جانا ہوا، وہ کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، جب ان سے پوچھا کلمہ انہیں پتہ نہیں، قرآن انہیں پتہ نہیں، نماز انہیں پتہ نہیں، تسبیح انہیں پتہ نہیں، اللہ ان کا کیا بنے گا؟ مولا تو انہیں بھی معاف کر دے۔ میرے رب کو یہ کریمانہ مزاج بڑا پسند ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے اچھا تو اپنے لیے چھوڑ، اپنے والدین کے لیے چھوڑ، انسانیت کے لیے اور امت کے لیے مانگ رہا، لے پھر مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیوں؟ یہ کریم مزاج میرا مزاج ہے، بندوں کا مزاج نہیں ہے، اور جب بندے کریم بن جاتے ہیں پھر میری کریمی موجوں میں آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اس کی عمر میں برکت دوں گا، اس لیے فرمایا اس کی دعائیں قبول کروں گا، اس لیے فرمایا کہ میں اس کو مستجاب لوگوں میں شامل کروں گا۔ مستجاب ایسے لوگ جن کی دعائیں مانگو اور قبول ہو گئے، مستجاب لوگوں میں میں ان کو شامل کروں گا۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات اور کہتا ہوں جسے آپ کی توجہ چاہیے، غور سے سنیے گا، جو میں نے پہلے بھی تھوڑی سی بیان کی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ سے یہ بندہ مغفرت اس لیے مانگ رہا کہ اللہ گناہ ہوں گے تو عذاب ہوگا، گناہ ہوں گے تو ناراضگی ہوگی، گناہ ہوں گے تو تیری طرف سے جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوگا، اور ہمارے اوپر بارشیں نہیں ہوں گی۔ اے اللہ گندم کے دانے پھر ہوں گے تو وہ باریک ہوں گے، اے اللہ پھر فصلوں میں کیڑے ہوں گے، یا اللہ پانی نیچے چلا جائے گا اور میٹھا پانی ختم ہو جائے گا، اور اللہ پھل اور پھر قحط اور پھر وبائیں اور پھر کرونے اور پھر بلائیں اور پھر مصیبتیں، اور ہمارے بادشاہ حکمران بیچارے پریشان ہوں گے رعایا کے لیے کہ رعایا کو سکھ کیسے ملے، سہولت کیسے ملے، ان کو صحت کیسے ملے، اور پھر بادشاہ بھاگ دوڑ کریں گے۔
اے اللہ تو معاف کر دے. جب تو معاف کر دیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تیری ناراضگی کی علامات کیا ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا بے وقت کی بارشیں بھیجتا ہوں، ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہوں، بیماریاں اور تکلیفیں، مصیبتیں اور دکھ ہوتے ہیں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں بس اس کے برعکس نظام چلتا ہے. جب معاف کر دیتا ہے راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے پھر عنایات کی، برکتوں کی، رزق کی، صحت کی، دولت کی بارش کر دیتا ہے. جب راضی ہو جاتا ہے، جب راضی ہو جاتا ہے. یہ اصل میں ہم جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. اس وقت اللہ ناراض ہے اور پوری امت کو توبہ کی ضرورت ہے. پھر سونامی کی شکلوں میں، ڈینگی کی شکلوں میں، کرونا کی شکلوں میں، وباؤں کی شکلوں میں، زلزلوں کی شکلوں میں، سیلابوں کی شکلوں میں اور حادثوں کی شکلوں میں پھر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں انسانیت پہ آ رہی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناراض ہے. ایک تو معاف کر دے. باپ ناراض ہوا، اس نے ساری جائیداد سے آگ کر دیا اور لا تارک کر دیا اور لا تعلق کر دیا، اور اشتہار چھپ گیا مسمی فلاں فلاں کا بیٹا، آج کے بعد اس کا میرا کوئی سروکار نہیں. اور پھر منت کی اور پھر کوشش کی اور باپ کو راضی کر دیا، اور باپ نے اپنے تعلق کو جوڑ دیا، اور تعلق کو جب جوڑا تو وہی باپ ہے کہتا ہے بیٹا ساری دولت تیری ہے، اور وہی اللہ ہے جب راضی ہوتا ہے کہتا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اصل میں ایک گر ہے اللہ سے لینے کا، اصل میں ایک گر ہے اللہ کے خزانوں سے لینے کا. اور اس دعا کا ایک اور فائدہ ہے، بندہ ولی بن جاتا ہے. جو ولایت کا آخری مقام چاہتا ہے، کشف کا مقام چاہتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں کے دل پڑھ لو، لوگوں کے دل کی دنیا اور قبروں کا کشف، کشف القبور، کشف الصدور، کشف الورا، عالم کا نظام. جو کشف چاہتا ہے نا وہ اس دعا کے ساتھ دوستی کرے. عجب دعا ہے. میں نے ایک صاحب کو پڑھنے سے روک دیا، ایک صاحب کو اس دعا کو پڑھنے سے روک دیا تھا، روک دیا. اس پہ کشف کھل گیا اور بہت زیادہ کھل گیا. جب اس پہ کشف کھلا تو مجھے پریشانی ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسی دنیا سے بھٹک نہ جائے. ہاں بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں. روحانی منصب ملے یا دولت کا منصب ملے یا اقتدار کا منصب ملے یا مال کا منصب یا حسن و جمال کا منصب یا جوانی کا منصب، بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں. پھسلنے کے بہت خطرے ہوتے ہیں، اور مجھ جیسا بندہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے اس کے پھسلنے کے تو اور زیادہ خطرے ہیں. جس کی 4 بندوں میں شہرت ہے، مجھ جیسا بندہ اپنے آپ کو مخلص کیسے سکتا ہے؟ میں مخلص ہوں. تو موت کے وقت پتہ چلے گا کہ طارق تو مخلص تھا، 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا. یہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا. مجھ جیسا بندہ اپنے آپ کو مخلص کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں تو نہیں کہہ سکتا. موت کے وقت فیصلہ ہوگا. کیوں؟ 4 بندوں میں جس کی شہرت ہے وہ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. میں نے ایک بندے کو روک دیا، میں کہ نہ پڑھ. مجھے کہنے لگے جی منزل تو اب ملی ہے. 2.25 سال میں نے یہ دعا پڑھی ہے، اور ایسی پڑھی ہے ہر دفعہ پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے، اور ہر دفعہ ایسی پڑھی ہے کہ ڈوب کے، جذبوں کے ساتھ پڑھی. میں کہ نہ پڑھ. آپ گمان نہیں کر سکتے اس کے ساتھ معاملہ کیا شروع ہو گیا تھا. زمین کے نیچے کا نظام، زمین اور آسمان کے درمیان کا نظام، یعنی جنات اور خزانے اور لوگوں کی دل کی باتیں اور قبروں کا نظام اور عالم کا نظام اور جنات کا نظام اور فرشتوں کا نظام، پتہ نہیں کیا اس پہ کھل گیا.
صرف اس نے لفظوں میں پڑھا تھا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ کو یہ شان کریمی اور مزاج کریمی اور الفاظ کریمی اتنے پسند آئے کہ میرے اللہ پاک نے فرمایا اچھا میرے بندے لے پھر کائنات کے راز تجھ سے ہٹاتا ہوں، پردے ہٹاتا ہوں، اور یہ پردے ہٹاتا ہوں تو ذرا دیکھ میرے نظام کو، میں کتنا عظیم ہوں، میں کتنا بڑا ہوں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت کی خدمت میں رہا اور حضرت نے اسے تسبیحات، ذکر، ورد بتائے، اعمال بتائے، اور میرا ایک یقینی گمان ہے کہ یہی وظیفہ بھی بتایا ہوگا اس کو ضرور. جب دیکھا نا کہ پختہ ہو گیا ہے، فرمایا جا اللہ کی قدرت کا نظام دیکھ، جنگل میں چلا جا، روٹی دے دی، فرمایا کہ ریچھ آئے گا، ریچھ، اس کو یہ روٹی دے دینا، منہ میں لے کے جیسے جائے اس کے پیچھے چلتے جانا، بس جا. چلا گیا روٹی لے کے. جنگل میں جاتے 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 ایک دفعہ ریچھ آیا، اس کو روٹی پھینکی، اس نے روٹی اٹھائی اور منہ میں لیے وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، منہ میں لیے چلتے 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 آ کے غار آ گئی. غار میں جاتے، غار تاریک تھی، بالکل تنگ تھی غار، ایسی تنگ، اتنی تنگ، یعنی جیسے یہ سامنے پردہ ہے نا، تو اس پردے کو ہٹائیں تو بندہ باہر نکل آئے، اتنی تنگ تھی، بہت زیادہ تنگ تھی، بہت زیادہ. آخر اس کو روشنی نظر آئی، تھوڑی سی محسوس ہوا کہ اب کچھ دنیا آئی ہے. اور جب وہاں جا کے دیکھا تو روج تو غائب ہو گیا. وہاں دیکھا آسمان اور ہے، زمین اور ہے، چاند اور ہے، ستارے اور ہیں، مخلوق اور ہے، سب کچھ اور ہے، سب کچھ اور ہے. تو اس سے جا کے پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں زمین سے آیا. اچھا اور تو اس نے ایک لفظ کہا، وہ سن لیں غور سے، الحمدللہ رب العالمین. میرا رب عالمین کا رب ہے، عالم کا رب نہیں ہے. یہ دنیا ایک عالم ہے، میرے رب کے ہاں ایسے بے شمار عالم ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ، اس کے سامنے کائنات کھل گئی. جو کائنات کے پردوں کے راز جاننا چاہتے ہیں، بعض اللہ والوں کے دل کی دنیا پہ حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے ایسے اعمال کر کے، توجہات لے کے، یہ دنیا ان پہ کھل گئی ہے اور ان کے سینے دفینے ہیں. اللہ مجھ پہ کھول دے، آپ پہ کھول دے. ان کے سینے دفینے ہیں. کن فی الدنیا غریباً، دنیا میں پردیسی مسافر کی طرح رہ رہے ہیں. پردیسی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ مالدار ہے، غریب ہے، فقیر ہے، امیر ہے، کیسے، کوئی پتہ نہیں ہوتا. انہیں کوئی پہچان نہیں سکتے. کہ دنیا میں ایسے آؤ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے، کوئی ایک نمبر کہے، کوئی دو نمبر کہے، کوئی دکاندار کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی شعبدہ باز کہے، تمہیں کوئی پہچان ہی نہ سکے. بس سفر طے کر کے چلے جاؤ. روح کی دنیا جس نے پانی ہے، روح کی دنیا جس نے حاصل کرنی ہے، تو جو روح کی دنیا پانا چاہتا ہے اور جو روح کی دنیا کا عروج پانا چاہتا ہے، میری اس سے درخواست ہے کہ وہ اس وظیفے پہ توجہ بڑھائے. کشف کی دنیا، روح کی دنیا، وجدان کی دنیا، کمالات کی دنیا. اب اگلا فائدہ سنیں اور اس کا سنتے چلے جائیں. اگلا فائدہ یہ ہے اس کا، جب اللہ پاک جل شانہ سے بندہ مغفرت مانگتا ہے نا، معذرت کرتا، اب کیا مانگتا ہے؟ پھر رشتوں کی بندشیں بھی ختم، پھر رزق کی بندشیں بھی ختم، پھر جادو بھی. اللہ کہتا ہے یہ جنات کو پکڑ کے لے آؤ جنہوں نے جادو کا ذریعہ بنا، فرشتوں ان کو لٹا کے ختم کر دو، اس جادو کو توڑ دو، میرے امر سے زیادہ طاقتور جادو نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ، میرے امر سے بڑا جادوگر نہیں ہے، میرے امر سے زیادہ جادو نہیں ہے. ان جادوگروں کو ختم کر دو، ان جادوگروں کے مزاجوں کو، ان کو توڑ دو، ان کی چالوں کو توڑ دو.
پھر جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس وظیفے سے، جنات کے حلقے ختم ہو جاتے ہیں، کالے چوڑے جنات چل جاتے ہیں۔ میرے تجربے ہیں، تجربے، میرا وظائف تسبیحات کے ساتھ ساری زندگی کا واسطہ ہے۔ میرا 100 سالہ تجربہ نہیں ہے، پر 30 سالہ تجربہ ہے۔ 30 سال زندگی کے ایسے ہیں جو دن رات میں نے وظائف دیے اور ان کے رزلٹ پائے، دن رات میں نے تسبیحات دی اور ان کے رزلٹ پائے۔ 30 سال کا میرا تجربہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، رزق، برکت اور وسعت کے اللہ دروازے ہی کھول دیتے۔ اللہ برکتوں کے دروازے، وسعتوں کے دروازے، خیر کے دروازے کھولتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو رحم پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ کے حبیب نے عرفات میں سب کے لیے دعا مانگی اور سب کی مغفرت کا وعدہ۔ میرے اللہ نے فرمایا میں ظالموں کو معاف نہیں کروں گا۔ اب اللہ کے حبیب کے دل میں جو درد تھا نا، درد تھا اور غم تھا، تو پھر اللہ کے حبیب نے فجر کی نماز مزدلفہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگی، اور اللہ کے حبیب نے مزدلفہ میں حج میں حالت احرام میں ظالموں کی مغفرت کے لیے بھی دعائیں قبول کرا لی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ظالموں کو بھی معاف کر دوں گا، ظالموں کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ ایسا تو اس کے کرم کا فیضان ہے، ایسے تو اس کی رحمت کا، ایک عطاؤں کا اور برکتوں کا انوکھا نظام ہے۔ آپ سوچیں تو سے، آپ گمان تو کریں، آپ خیال تو کریں۔ اگر آپ اپنے کسی مسئلے میں بے بس ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں، تو 2 چیزیں بتاؤں گا۔ سورۃ والشمس والضحیٰ، صبح یا شام کسی وقت بھی 40 بار جو بے اولاد ہے نا ان کو کہوں گا پڑھ لیں۔ میں نے آج تک جس کو بتایا ہے بے اولاد کو، وہ 20 سال کا ہے، وہ 30 سال کا بے اولاد ہے، وہ 2 سال کا ہے، وہ 5 سال کا بے اولاد ہے، رب نے اسے بیٹے دیے انشاءاللہ۔ سورۃ والشمس والضحیٰ 40 بار، اول آخر درود پاک، میاں پڑھے بیوی پڑھے، میری درخواست ہے۔ یہ میرا عمل بتائیں سب کو، اس کو عام کریں، اس کو پھیلائیں، اور میں اپنے مخلصین سے عرض کروں گا سوشل میڈیا والوں کو میری اس بات کو پوسٹیں بنا بنا کے بار بار ڈالیں کہ جو بے اولاد ہیں، جو بے اولاد ہیں، جن کی اولاد نہیں، وہ، ان کے والدین، ان کی ساس سسر، ان کے گھر فیملی 40 بار سورۃ والشمس اول آخر درود پاک اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اس کو چھوڑے نہیں۔ کوئی چند دن سے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو چند ہفتے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو چند مہینے فائدہ ہوتا ہے، اور فائدہ ہوتا ہے۔ بے اولادوں کو میرا پیغام دے، بے اولادوں کو میرا میسج دے، ان کو منت کر کر کے پڑھوائیں۔ پڑھ لو سورۃ والشمس، 40 بار پڑھتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی وقت نہیں لگتا۔ میں نے زندگی میں بڑے اس کے کمالات دیکھے۔ یہ سب سے پہلے اصل میں ہمارے جنات کے پیدائشی دوست میں علامہ لاہوتی صاحب نے یہ لکھا تھا جون 2014 میں، جون 2014 کے میگزین میں علامہ لاہوتی صاحب نے یہ دیکھا تھا، اور وہ لکھا تھا کہ چاند کو دیکھتے ہوئے، چاندنی رات کے چاند کو، یعنی 13 سے لے کر 13 سے، چاند کے 13 سے لے کر اور 19 تک، یہ چاند کو دیکھتے ہوئے یہ عمل کریں۔ اچھا، بے شمار لوگوں نے کیا۔ پھر اللہ کی فضل سے میں نے اللہ سے عرض کیا، میں نے کہا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور چاند کو دیکھنا، کہیں چاند ہے کہیں نہیں ہے، فلیٹ میں چاند کہاں نظر آئے گا؟
جو بیچارے اندر رہتے ہیں ان کے پاس آسمان اور کھلی دنیا ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی کھلا صحن تو ہر کسی کو میسر نہیں. تو اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ نے کرم کیا، اللہ نے یہ دل میں بات ڈالی. مجھے کوئی کشف وغیرہ تو ہوتا نہیں، بس یہ دل میں بات اللہ کی طرف سے آئی کہ اس کو جو ہے نا روزانہ پڑھ لیں 40 بار. اور پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ روزانہ اس کو 40 بار پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور گھر کے جتنے زیادہ افراد پڑھیں. اور اگر بالفرض وہ بندہ نہیں پڑھتا تو اس کی طرف سے کوئی اس کا محسن مخلص پڑھ لے. لیکن چند دن، چند ہفتے، چند مہینے. اور ایک اور خوشخبری بھی دوں، اس وظیفے کے بعد اس کے اوپر جو دنیا کھلے گی، اولاد کے علاوہ رزق کی، صحت کی، برکت کی، تقوی کی، کمال کی، جلال کی، جمال کی، راحت کی، رحمت کی، برکت کی. یہ پھر آپ، میرا موضوع آج یہ نہیں ہے. آج میرا موضوع اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آج میرا یہ موضوع ہے. پر سورۃ والشمس والضحیٰ میری منت ہے اس کو پھیلائیں. بڑے بے اولاد ہیں. پہلے گلی میں کوئی ایک ہوتا تھا، محلے میں لوگ ترس کھاتے تھے یہ بے اولاد انسان ہے. کوئی ایک آدھ ہوتا تھا. تو گھر گھر کی کہانی بے اولاد کی ہے. 2 چیزیں بڑھ گئی ہیں اس وقت، ایک طلاق اور ایک بے اولادی. بڑھ گئے، بڑھ گئے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی. تو میری درخواست یہ ہے کہ سورۃ والشمس کا عمل بہت زیادہ پھیلا ہے، اور اس کو کرتے ہوئے گھبرا نہ جایا کریں، مایوس نہ ہوا کریں. اتنے ہفتے کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا. بعض اوقات بندے کو آزما بھی لیتا ہے، کچا یا پکا ہے. سورۃ والشمس میں اللہ نے ساری قسمیں اٹھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. یہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، ساری قسمیں 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 قسمیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ جو قسمیں اٹھا رہا ہے نا، بندہ قسم اٹھائے تو بندہ ہل جاتا ہے، اور اللہ قسم اٹھائے تو اس کی عطا کی عنایت ہوتی ہے، اخیر ہوتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ کھلا پڑھ لیں اللہم اغفر لی والا، اور چاہتے ہیں کہ عنایات ربانی اور عنایات کریم کی آپ کی طرف اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ، آج کے دروازے کھلتے ہیں اس وظیفے سے، عمرے کے دروازے کھلتے ہیں اس وظیفے سے، علم کے دروازے کھلتے ہیں، سینہ وسیع ہوتا ہے، قلب وسیع ہوتا ہے اس وظیفے سے، رحمت کے راحت کے دروازے کھلتے ہیں اس وظیفے سے، برکت کے دروازے کھلتے ہیں اس وظیفے سے، اور مشکلات کے دروازے بند ہوتے ہیں اس وظیفے سے. عنایات اور عطائیں ایسی کہ آپ گمان نہیں کر سکتے اس وظیفے سے. کوئی اس وظیفے کو کر کے دیکھے تو صحیح. اللہ والے کی بات میں نے پڑھی، میں ہل گیا. میں جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، سنے ذرا غور سے سنیے گا، یہ وظیفہ پڑھتا ہے کون سا؟ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ وظیفہ پڑھتا ہے اور چھوڑتا نہیں. پہلی شرط چھوڑتا نہیں، اور دوسری شرط پاگل ہو جاتا ہے، وجدان سے پڑھتا ہے، وجدان سے پڑھتا ہے. وجدان کہتے ہیں بس پاگل ہو جاتا ہے. تو اگلا اللہ سنیں، اتنے کمالات تو اس وظیفے کے ہیں، اور میں سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، اور میں نے جس کو بتایا اور جس نے کیا، کوئی ایسا نہیں ملا جس کے رزق میں وسعت نہ ہوئی ہو، اور جس کا کاروبار بند ہو گیا ہو اور اس کا کاروبار نہ کھلا ہو. کوئی ایسا نہیں جس کی اولاد نہ ہوئی ہو، اس کی اولاد نہ ملی ہو. کوئی ایسا نہیں کہ جس کی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہو اور بکتی نہ ہو، اور مقدمے ہار گیا ہو اور جیتا نہ ہو. اور کوئی ایسا نہیں ہے جس سے دنیا منہ موڑ گئی ہو، اور جس سے بخت منہ موڑ گیا ہو، اور جس سے راحت چلی گئی ہو. کوئی ایسا نہیں جس کے گھر میں بیماریاں، دکھ،
اور تکلیفیں ہوں اور بیماریاں دکھ اور تکلیفیں اس کے گھر سے چلی نہ گئی ہوں، مجھے ایک شخص ایسا نہیں ملا جس نے کیا ہو اور پایا نہ ہو، جس نے کیا ہو اور حاصل نہ کیا ہو، جس نے کیا ہو اور اس کو رزق، عزت، دولت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں نہ ملی ہوں، مجھے نہیں ملا بندہ کوئی ایسا۔ آپ کو مل گیا تو کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے کوئی دیوانہ ہو اور دیوانہ وار اس نے پڑھا ہو اور اس کو نہ ملا، بڑا گھر ملا، بڑا گھر ملا، شادیوں کی بندشیں ختم۔